محترم عمر عیوب صاحب چیف گیسٹ قائد حزب اختلاف، محترم جناب شاداب جعفری صاحب صدر ILF پاکستان، میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے زعماء، لیڈران کرام، سینیٹرز، MNAs، لائرز اور میرے ٹیچرز اور سول سوسائٹی کے میرے انتہائی قابل قدر دوستو، السلام علیکم۔ خواتین حضرات، میں زیادہ آپ کو امتحان میں نہیں ڈالوں گا، میرے خود بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے زیادہ۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ رول آف لا میں نے جون 96 میں تحریک انصاف جوائن کی، اور اس وقت میں بس کالج سے فارغ ہوا تھا۔ ہم اس وقت جو ہے نا یہ بات کرتے تھے کہ انصاف، قانون کی حکمرانی، اور وہاں سے یہ ہمارا سارا اسٹرگل جاری رہا۔ ہم نے بہت لمبی جدوجہد کی، کافی اپس اینڈ ڈاؤن آئے۔ 97 میں الیکشن کیا تو بہت بری طرح شکست ہوئی اور بہت مایوسی تھی۔ ویسا میرے خیال میں آپ تھے اس میں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ آئے تھے میکسیمم چلے گئے۔ 2002 میں پھر صرف عمران خان جیتا اور 2008 میں بائیکاٹ کیا۔ مجھے موقع ملا صوبائی صدارت کا تحریک انصاف میں 2008 سے 2014 تک میں صوبائی صدر رہا۔ ایک دفعہ میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہا، جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئی پہلی دفعہ، ولی صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری بہت بھرپور الیکشن ہوا تھا۔ اور دوسرا جو ہے نا، میں جس طرح نامینیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے، لیکن جو رول آف لا کی صحیح روح میں سمجھا ہوں، اور جو پہلے ہماری منہ پہ باتیں ہوتی تھی، ابھی وہ عقیدہ کیسا ہے، یہ جو 9 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ کچھ ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہے، وہ کتنی کمپرومائز کرتا ہے۔ 2 مہینے میں جیل میں رہا۔ جیل میں نے دیکھا کہ جتنے بھی وہاں قیدی ہیں یا حوالات پہ جو لوگ بند ہیں، 70% وہ بھی بے گناہ ہیں۔ آپ سارے لائرز ہیں، آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں، یا غلط پراسیکیوشن کی وجہ سے یا غلط دعوے داری کی وجہ سے، اور یہ پورا نظام ہمارا ظلم کی بنیاد پہ ہے۔ میں تو کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ خدا اللہ معاف کرے ہمیں کہ کہیں کوئی ہمارے اوپر کوئی غضب نہیں آتا، کوئی ہمارے اوپر زلزلے اور سیلاب نہیں آتے، کیونکہ جب انسان کی دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر عرش پہ اس کو سنتا ہے۔ اور یقین جانے، یعنی میں قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا تھا، اور اس وقت جو ہمارے گھروں کی بےعزتی ہوئی ہیں، جو ہمارے جس طرح ہمیں ٹریٹ کیا گیا، یعنی اس قسم کی رویہ جو ہے نا انسانوں کے ساتھ توقع نہیں کر سکتے۔ 12 دن میں ایک وہ کیا کہتے ہیں، چکی، وہ کسوری چکی میں رہا، اور کوئی ملاقات نہیں رہی، یعنی کوئی ملاقات نہیں رہی، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا، اور جتنی مقدمات بنا، یعنی میرے اوپر ایک وقت میں 9 مئی پہ میں اسلام آباد میں بھی تھا، میں سوابی میں بھی تھا، میں مردان میں بھی تھا، اور میں چاسدہ میں بھی تھا۔ یعنی سوچ لیں، یعنی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جب کسی ملک میں قانون نہیں ہوتا تو وہ صرف ظلم کا نظام ہوتا ہے، ڈنڈے کا چلتا ہے۔ یہ کہتے ہیں قانون قانون، اور یہ سارے کچھ، میں کہتا ہوں کہ ملک میں تو قانون ہے نہیں، یہ تو بنانا ریپبلک ہے، جنگل کا قانون ہے، جہاں جس کے پاس لاٹھی اس کے پاس، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تو عزم کیا ہے، اپنے اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے، اور یقین سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں میں کہ میں نے عزم کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو جدوجہد کروں گا، اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے کروں گا۔ میں نے یہ وعدہ کیا اپنے اللہ سے، اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ ملک اس طرح نہیں چلتا، یہ چل نہیں سکتا۔ ہمارے بچے اس ملک میں کیسے زندگی گزاریں گے؟ اور جس علاقے سے میں ہوں وہاں تو اور بھی بہت مشکل ہے، میں نے ادھر اسمبلی میں بھی تقریر کی ہے، یہاں
بطاخوری زوروں پہ وار اینڈ ٹیئر کی وجہ سے پورا وہ علاقہ ویسے بھی تباہ ہو گیا ہے، ادھر اور بھی برا حال ہے، اور پولیس تو سرکار کے اور خاص لوگوں کی نوکر بنی ہوئی۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ عدالت آج جس طرح ہمارا حال ہو گیا ہے تو اس عدالتوں سے کوئی انصاف کی توقع نہیں۔ میں کوئی بہت چیزیں آپ خود کہہ سکتے ہیں، میں نے ابھی کوثر صاحب کو کہا کہ آپ لوگوں کو بہت پرولیج ہے، کالا کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ تو سب کچھ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ چنانچہ میں کچھ باتیں کرتے ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے اتنے جتنے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم بالکل کہتے ہیں، آپ کی وجہ سے آج میں بھی کہتا ہوں کہ قاضی صاحب آپ کو الیکشن نظر نہیں آ رہا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں قاضی صاحب کوئی خبر، وہ کہتے ہیں میں پڑھتا نہیں ہوں، ایک اخبار تو پڑھ لو نا، ایک ٹی وی پروگرام تو دیکھ لو کہ جتنا ظلم کیا گیا۔ میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد کی تینوں سیٹیں بڑے مارجن سے ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، اور وہ میں نہیں کہتا، وہ خود کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے جو ہمارے ساتھ اسمبلی میں ہے، وہ میں نہیں کہتا، جو آفیسرز ہیں کمشنر خود کہتا ہے کہ پنڈی ڈویژن کی جتنی بھی سیٹیں وہ ساری سیٹیں وہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے۔ یعنی میرا بیٹا پڑھتا ہے، وہ لا پڑھتا ہے، مجھے اس نے فون کیا، مجھے کہا کہ بابا میں تو ابھی کوئی سیاست کا نہیں سوچتا، میں سیاست میں نہیں آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ہار رہا ہے، اور ایک 2 نمبر ایک میں وہ لفظ اس کے لیے نہیں بولتا، اون چودھری جیسا کمینہ وہ جو ہے نا جیت جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کس کیلیبر کا اور کس کا ہے۔ اگر اس ملک میں اتنا بھی ہمیں پتہ ہے کہ دونوں کی کیا لیول ہے، یعنی ایک طرف قانون کا ایک بہت بڑا میں کیا کہوں، ایک بہت بڑا نام وہ ہار جاتا ہے، اور ایک 2 نمبر آدمی جو کہ بوٹ پالیشیا ہے اور اس کی جو کردار ہے وہ معلوم ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ اس ملک میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے، یعنی پشاور میں ایک افغانی کو جتوایا گیا جس کی ساری افغانستان میں ہے، اور پشاور میں ایک آدمی کو جتوایا گیا ہے جس کی جتنی بھی اس کی پولنگ بوتھ ہے اس پہ 0 ووٹ آئے ہیں۔ ہمارے یہ ٹیچرز بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے پشاور میں جو جیتے 2500 ووٹ سے ان کو 35,000 ووٹ بنایا گیا ہے، اور 5ویں نمبر پہ ہے، 5ویں نمبر۔ مجھے یہ بتائیں یہ ملک چلے گا اس طرح؟ کیا اس ملک میں کوئی زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا یہ زندگی یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا ملک ہے؟ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگوں نے جہاد کرنا ہے؟ ٹیچر حضرات، آپ کی جو ایشوز ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایشوز میں انشاءاللہ اٹھاؤں گا، میں آپ کی ایشوز انشاءاللہ اٹھاؤں گا، اور میں نے ہمیشہ کیا ہے، اور ہم نے اپنے کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کے پی کے میں تھی تو کتنی آپ کی ٹیچرز کی ہم نے پروموشن کی، سب کو انشاءاللہ تعالی وہ ہم آپ کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم جہاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہیں مانتے اس نظام کو، ظلم کے اس نظام کو، ہمیں اس ظلم کے نظام کے خلاف کرنا پڑے گا۔ اٹھیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بتاؤ، وعدہ کرے اٹھیں گے؟ میں نے ابھی کوثر صاحب سے بات کی ہے، میں نے کہا آپ لوگ بھی میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی ایک تحریک میں ہم نے بہت جدوجہد کی، اور آپ کہتے تھے، آپ بھی کہتے تھے، اور ارتضیٰ حسن بھی کہتے تھے کہ دیکھیں گے کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی۔ کوثر صاحب، ریاست ہوگی ماں کی جیسی، آپ کی وہ جدوجہد ہمیں یاد ہے۔ آج ماں کی جیسی نہیں، آپ ستیلی ماں جیسی ہے، آپ ستیلی ماں جیسی بن گئی ہے، ماں جیسی نہیں بن گئی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، دیکھیں ہم کس لحاظ سے دنیا سے پیچھے ہیں؟ کیا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں اس کی 2 کی جگہ 4 آنکھیں ہیں؟ کیا یورپ میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کا خواب ہے کہ ہم یورپ کیسے جائیں، اس میں کیا ہم سے زیادہ ہے؟ ہمارے لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو اس کی تو وہاں سب سے زیادہ پوٹینشل ہے، ادھر سب سے زیادہ اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے، آئین کی بالادستی ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں، خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، ہم ان تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جو آئین کی بالادستی کے لیے اور اس رگنگ کے خلاف جو جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم شاید ان لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے
جن کے ساتھ ہماری پرانی بہت مسائل تھے یا بہت زیادہ ہمارے اس کے ساتھ تحفظات تھے، ان کو بھی ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی کے لیے، اس کے لیے ہم جائیں گے۔ شہباز شریف کو حکومت نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک جعلی وزیر اعظم ہے، اس کے اندر اگر تھوڑی بھی حیا ہو، اس کے اندر اگر تھوڑی بھی، میں سمجھتا ہوں شہباز صاحب کو میں نے اسمبلی میں کہا کہ کوئی شرم اور کوئی حیا ہے تمہارے اندر؟ کیا تمہارے اندر، تم اس ملک کی وزیر اعظم اپنے آپ کو کہتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم ہاری ہوئی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے لوگ ہاری ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود تم جو ہے نا پاکستان کی وزیر اعظم نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم، اس نے 2 باتیں کی، بلاول بھٹو نے بھی کی، ہاری ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں، مجھے ٹی وی میں بھی کہتے ہیں نا کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کریں۔ سب سے پہلے تو ہم تمہیں مانتے نہیں ہیں کہ تم لوگوں کے منتخب نمائندے ہو، ہم بالکل ہم ہر قسم کی بات ہر قسم کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن تمہارے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے، تم تو ہاری ہوئے ہو، تم کو تو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا ہے، تم کس حیثیت سے بات کرتے ہو؟ اس لیے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ہمارا مینڈیٹ فارم 45 کے مطابق واپس کیا جائے۔ اور میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی یاد رکھیں، ہم اپنے تحریک کے ذریعے ہم روڈوں پہ ہوں گے، نکلیں گے، وکلا آپ تیار رہیں انشاءاللہ تعالی، ہم نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے، آپ تیار رہیں، نکلیں گے انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ نکلیں گے، ہم نکلیں گے، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اب نکلیں گے، ہم نکلیں گے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمیشہ جس طرح وکلا نے قیادت کی، کیونکہ آپ کے اندر بڑی تقسیم ڈالی گئی ہے، تقسیم در تقسیم کی گئی ہے، بھائی 1 پوائنٹ ایجنڈا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، یعنی پاکستان میں جتنی شہری ہے سب کی حقوق برابر ہو، وہ پاکستان کے کونے کونے میں، چپے چپے میں، وہ چترال کا ہو، وہ وزیرستان کا ہو، وہ کراچی کا ہو، وہ لاہور کا ہو، وہ اسلام آباد کا ہو، سب کی حقوق برابر ہے، سب پاکستانی ہیں، ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہم تمام سول سوسائٹی، ٹیچرز، اسٹوڈنٹ، کسان، سب سے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے، اور وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان، وہ پاکستان جو حضرت علامہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا، وہ پاکستان جس میں ہمارے بچوں کی تعلیم، روزگار اور علاج کے مواقع برابر ہوں گے، وہ پاکستان انشاءاللہ تعالی ہم لے کریں گے، اس کے لیے جدوجہد کریں گے انشاءاللہ، وعدہ ہے نا؟ ہاتھ اٹھائے، وعدہ ہے کہ سب چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان انشاءاللہ عمران خان رہا ہوگا، اور پاکستان میں وہ صحیح معنوں میں قانون کی حکمرانی قائم ہوگی۔